حضرت علی کرم اللہ وجہہ کون تھے؟ یہ تو آپ کو بتایا، کسی حد تک بتایا. اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں صحابی ہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ کاتب وحی ہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ کاتب وحی ہیں، قرآن کے لکھنے والے. حضور سناتے قرآن، یہ حضور سے سن کر لکھتے ہیں. ان کا لکھا ہوا قرآن ہمارے پاس موجود ہے. یعنی پورا قرآن نہیں، ان کی لکھی ہوئی آیتیں حضور سے سن کے انہوں نے جو آیتیں لکھی محفوظ کی، وہ بھی اس قرآن میں ہیں وہ آیتیں بھی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ کاتب وحی تھے، صحابی تھے، اور صحابی کے بیٹے تھے. ان کے والد گرامی حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کی والدہ صحابیہ ہیں، حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے والدین صحابہ، سمجھ رہے ہیں؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کی سگی بہن حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت امیر معاویہ کی سگی بہن حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی مقدس زوجہ ہیں. سمجھ میں آ گئی؟ ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یعنی حضور کے یہ مقدس خسر پورے ہیں، حضور کے خسر کے بیٹے ہیں، حضور کی بیوی کے سگے بھائی ہیں. سمجھ گئے نا؟ کاتب وحی ہیں، صحابی ماں کے بیٹے ہیں، صحابی باپ کے بیٹے ہیں. ان کے بھائی صحابی ہیں. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی یزید بن ابی سفیان، ابی سفیان، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت علی بھی صحابی، یہ بھی حضرت علی حضور کے داماد، یہ حضور کے خسر پورے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ حضرت علی ہاشمی ہیں، بنو ہاشم سے تعلق رکھنے والے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو امیہ سے تعلق رکھنے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے درمیان جنگ ہوئی، جنگ جمل میں. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے مخالف گروپ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حزب مخالف میں. جنگ جمل میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالف لشکر میں کون تھے؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ. جنگ جمل میں جو بصرہ میں لڑی گئی، حضرت علی ایک طرف تھے، ایک جماعت کے ساتھ تھے اور اپنی جماعت کی قیادت کر رہے تھے. اس طرف امیر معاویہ ایک لشکر میں تھے، ایک جماعت کے ساتھ تھے. اس جماعت کی قیادت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جنگ جمل میں بھی یہ دونوں الگ الگ تھے، یعنی دونوں ایک دوسرے سے پیکر آزما، نبرد آزما. جنگ صفین میں تو حضرت علی کے مخالفین کے یہ سردار تھے حضرت امیر معاویہ. ادھر حضرت امیر معاویہ کے مخالفین کا جو لشکر تھا ان کے سردار تھے حضرت علی کرم اللہ وجہہ. کچھ سمجھ میں آ رہی بات؟ خیر، تو آپس میں جنگ ہوئی، دو جنگیں ہوئی. بات سمجھ میں؟ لیکن اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ یہ دونوں جنگوں میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ مجتہدانہ حیثیت رکھتے ہیں اور اجتہاد کرنے والے ہیں، مجتہد ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ. اور آپ نے اجتہاد کیا اور اجتہاد کر کے صحیح نتیجے پر پہنچے.
اس لحاظ سے آپ برحق تھے، حق پر تھے. اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں جنگوں میں، خصوصاً جنگ صفین میں حضرت علی کے مخالف تھے. وہ بھی مجتہد تھے. صحابہ میں بھی بعض مجتہد ہوئے ہیں، لیکن انگلیوں پر گنے جانے کے قابل ان کی تعداد. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو مجتہد تھے اور ان سے خطائے اجتہادی ہوئی. حضرت علی سے جو مخالفت کی انہوں نے، جو جنگ کی انہوں نے، یہ جنگ کرنا خطائے اجتہادی پر تھا. اور خطائے اجتہادی کرنے والے کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے، اسے گمراہ نہیں کہہ سکتے، اسے فاسق العقیدہ نہیں کہہ سکتے، فاسق العمل نہیں کہہ سکتے، اس کی تضلیل و تفسیق نہیں کی جا سکتی، مگر اتنا کہا جائے گا کہ وہ خطائے اجتہادی پر تھے. حضرت امیر معاویہ خطائے اجتہادی پر تھے، اور دونوں جنگوں میں، جنگ جمل، جنگ صفین میں. اور حضرت امیر المؤمنین علی کرم اللہ وجہہ کیا تھے؟ حق پر تھے. وہ خطائے اجتہادی پر تھے. خطائے اجتہادی گناہ نہیں. خطائے اجتہادی سے خدا ناراض نہیں ہوتا. کچھ سمجھ میں آ رہی بات؟ گناہ نہیں ہے، وہ معصیت نہیں ہے، خطا ہے اجتہاد. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی سے جنگ کی. یہ آپ کی خطائے اجتہادی تھی. خطائے اجتہادی کی وجہ سے آدمی گناہگار نہیں ہوتا. سنیت کے دائرے سے خارج نہیں ہوتا، بلکہ صحابیت کے دائرے سے خارج نہیں ہوتا، ولایت کے دائرے سے خارج نہیں ہوتا. اگر وہ مقبول بارگاہ خداوندی ہے، ہونا چاہیے. جو مجتہد ہے وہ مقبول بارگاہ خداوندی ہوگا. مجتہد جو ہے وہ خدا کا معتوب نہیں ہوتا، اگرچہ کہ خطا اجتہادی اس سے سرزد ہوتی ہے. خیر، تو حضرت علی حق پر تھے، یعنی ان سے خطا اجتہادی نہیں ہوئی، اس معنی میں وہ حق پر تھے. انہوں نے اجتہاد کیا اور اجتہاد کا نتیجہ بھی صحیح نکلا، ان کو 2 ثواب ملیں گے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجتہاد کیا، خطا ہو گئی اجتہاد کی ان کی. اور یہ خطا اجتہادی جو ہوتی ہے وہ غیر اختیاری ہوتی ہے، لہذا اجتہاد کرنے کا ثواب ملے گا ان کو، لیکن اجتہاد میں مصیب ہونے کا ثواب انہیں نہیں ملے گا. ایک ثواب ملے گا. یہ لمبی بڑی بحثیں ہیں. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ذرا برابر گستاخی نہیں کرنی چاہیے. ان پر کوئی اعتراض نہیں کرنا چاہیے. عقائد نصفی میں عمر نصفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عقائد میں جن کی کتاب عقائد نصفی، کا لفظ برحق ہے، مستند ہے، معتبر. وہ لکھتے ہیں وَنَكُفُّ عَنْ ذِكْرِ الصَّحَابَةِ إِلَّا بِخَيْرٍ. ہم صحابہ کا ذکر کریں گے تو ذکر خیری کریں گے، بھلائی کے ساتھ ذکر کریں گے. چونکہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، صحابی بول کر ان پر کوئی اعتراض جڑنا، کوئی خلاف بات کرنا، یہ اہل سنت و جماعت کا شعار نہیں، یہ شعار اہل وفا نہیں، یہ صحابہ کی محبت والے دلوں کا کام نہیں. محبت بھی ہے صحابہ سے اور عیب بھی نہیں نظر آتا ہے کسی صحابی کا. کسی بھی صحابی کے تعلق سے زبان تان دراز نہیں کرنا چاہیے، کرٹیسائز کسی صحابی پر نہیں کرنا چاہیے، کسی بھی صحابی کو تنقید کا ہدف نہیں بنانا چاہیے. ہر صحابی کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ کہنا چاہیے. سمجھ رہے ہیں آپ حضرات؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کو خلافت راشدہ ہم نہیں کہتے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت کو ہم خلافت راشدہ نہیں کہتے. ان کی حکومت کو حکومت کہتے ہیں، سلطنت کہتے ہیں، بادشاہت کہتے ہیں.
لیکن خلافت راشدہ نہیں کہتے، لیکن بادشاہت ہے ان کی حکومت، یہ مانتے ہیں. لیکن کیسی بادشاہت، کیسی سلطنت، کیسی وہ حکومت؟ سلطنت مصطفیٰ. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سلطنت سلطنت ہے، خلافت راشدہ نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اور اس سلطنت کو ہم کیا کہیں گے؟ سلطنت مصطفیٰ. دلیل توریت شریف. توریت شریف میں یہ لکھا ہوا ہے، کیا لکھا ہوا ہے؟ مولدہ مکہ. مولدہ مکہ کیا مطلب؟ کون؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کے بارے میں لکھا ہے کہ نبی آخر الزمان جو ہوں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم جو ہوں گے وہ مکے میں پیدا ہوں گے، مکہ ان کا مولد ہوگا. جائے ولادت ہوگی مکہ. ومہاجرہ طیبہ، اور مدینہ جو ہوگا ان کی ہجرت کر کے جانے کا مقام ہوگا. ہجرت کے بعد وہ کہاں مقیم ہوں گے؟ مدینے میں. وَمُلْكُهُ بِالشام، اور ان کی سلطنت شام میں ہوگی. حالانکہ حضور وہاں جا کے حضور کی سلطنت خلافت نہیں ہوئی وہاں، تو یہ امیر معاویہ ہی تھے جو شام میں سلطان بنے، شان کے حاکم بنے، شام کے خلیفہ بنے. تو ان کی سلطنت کو توریت میں اللہ نے کیا بتایا ہے؟ سلطنت مصطفیٰ بتایا ہے. یہی باتیں ہیں جامع نظامیہ کی، یہی باتیں ہیں لطیفیہ کی، یہی باتیں ہیں اہل سنت و جماعت کے علماء کی.